من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا، جو نیکی والی زندگی گزارے گا، جو ہمارے حکموں کے تابع رہے گا، ہمارے نبی کے طریقوں کے تابع رہے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی بہت ہی پاک صاف بنا دیں گے، بہت اچھی کر دیں گے۔ جتنی دنیا کے اندر بیماری ہیں، گھروں کے اندر ہیں، بازاروں کے اندر ہیں، کاروباروں کے اندر ہیں، جانوں کے اندر ہیں، اللہ اکبر، چہرے کے اوپر ہیں، ان ساری کی ساری بیماریوں کا نسخہ مالک کائنات نے قرآن پاک میں قیامت کی صبح تک لکھ کے دے دیا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے، انسان کا کردار اچھا ہوگا، کردار اچھے ہوں گے تو میرے عزیز آسمان سے فیصلے بھی انسان کے حق کے اندر زمین پر آئیں گے۔ اور اگر تم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے، مالک کائنات کا دوسرا اعلان قرآن پاک میں جو قیامت کی صبح تک اللہ پاک نے قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا، فرمایا ان لوگوں ہو جب تم گناہ نہ چھوڑو گے، نیکی کی طرف نہ آؤ گے اور گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت نہ کرو گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور پھر لوگوں تم سرگودے کے اندر کاروبار کر کے دکھاؤ، تم کاروبار کرو گے، میں سرگودے کے اندر تمہارے کاروبار کو اجاڑ کے دکھاؤں گا۔ یہ فصل 16 پارے کے اندر اگر میرے حکموں کے تابع رہ کر، میرے نبی کے طریقوں کے تابع رہ کر اچھے اعمال کر کے زندگی گزارو گے، میں تمہاری چھاپڑیوں میں بیڑیوں میں برکت دوں گا، اور اگر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دو گے میں تمہاری مارکیٹوں پلازوں کے اندر تمہیں تباہ کر دوں گا۔ اللہ کا قرآن کا توضیح سے ڈرو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، فرمایا جو کچھ زمین کے اندر چھپا ہوگا سارے کا سارا زمین ابل کے رکھ دے گی۔ زمین کے اوپر میرے عزیزوں جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا، اس وقت اللہ کا امر قیامت آئے گی، پھر میرے عزیزوں اللہ ایک جھٹکے سے زمین کو ہلائیں گے، پھر آسمانوں سے بارش برسے گی، اتنا پانی برسے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت تک جتنے انسان دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر، زمین سب کو نکال کر ایسے کر دے گی جیسے بارش کے پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے تنکے بہ رہے ہوتے ہیں۔ وقال الانسان ما لها، اللہ اکبر، یہ اگل دے گی، یہ بتلائے گی، الہ العالمین، اس کی زبان بند کر دے، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گی تیری زمین پر رہ کے یہ کیا 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 کرتا تھا۔ زمین بولے، اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر گناہ ہو جائے وہیں کھڑے کھڑے معافی مانگ لو، وہیں کھڑے کھڑے توبہ کر لو، تاکہ قیامت کے دن مخالفت کے اندر گواہی آئے تو ساتھ اس ٹکڑے سے حمایت کے اندر بھی گواہی آ جائے، الہ العالمین یہ کہہ رہی اس نے گناہ کیا تھا، پھر یہ زمین کا ٹکڑا کہ الہی اس نے قدم اٹھانے سے پہلے تجھے رو کے بھی دکھا دیا تھا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے ایسے آئیں گے چودویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے آئیں گے روسیا کر دیے جائیں گے، کالے کر دیے جائیں گے، ان کو دیکھ کے کہیں گے الہی ان لوگوں کو آج کیا ہو گیا، ان کے چہروں کی چمک دمک سے تو پورا سرگودا شہر متاثر ہوا کرتا تھا۔ فرمایا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سستے داموں کے اندر سودا کر دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ امی جان ہے، یہ بھی مخالفت کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، جب مدرسے سے بچہ گھر پڑھ کے آیا کرتا تھا تو کہا کرتی تھی ٹوپی اتار کے سر کو ہوا لگا لے، کپڑے کبھی اتارنے کو نہیں کہا، جب بھی اٹیک کرتی اللہ اکبر یہ سر کی ٹوپی کے اوپر کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، سر کے اوپر ٹوپی رکھنا، امامہ رکھنا اتنا عام ہے، مجھے دنیا داری کے قانون کا تو پتہ کوئی نہیں، میرے عزیزو اللہ اکبر، جس کا ننگا سر ہو اسلام جو ہے ننگے سر آدمی کی گواہی بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اکثریت میرے عزیزو اللہ اکبر سر کے اوپر ٹوپے پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، باہر نکلو گے
جیکٹ کے ساتھ ٹوپی ہے. میرے عزیزو اب تمہیں ٹوپی اچھی کیوں لگتی؟ مفاد پرست قوم بن گئی. سردی ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، دھوپ پڑ رہی ہے، اللہ غنی سردی کا سما ہے، اللہ اکبر، اس وقت تو تمہیں اچھی ٹوپی لگی. فرمایا یہ تو ظلم کی بات ہے. جب مفاد پرستی آتی ہے تو پھر اب برے کام بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، اچھے کام بھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. جب مفاد پرستی ختم ہوتی ہے تو اچھے کاموں پر بھی انہی لوگوں کی اٹھنے لگ جاتی ہے. اب بالوں کا سٹائل کہاں گیا؟ اب بالوں کی کٹنگ کہاں گئی؟ 500 روپے دے کر کٹنگ کرانا کہاں گیا؟ اب بھی تو ٹوپی پہنی اور میرا عزیزو سردی سے بچنے کے لیے پہنی. اللہ کا حکم امام الانبیاء کا طریقہ سمجھ کے پہنتا. یہ سنت خدا پاک کی قسم تجھے اپنے دروازوں سے جنت الفردوس میں لے جاتی. کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کے نوجوانوں اور مردوں اور میرے امتیوں، جیسا مرضی لباس پہننا، تہمت پہنو، لنگی پہنو، شلوار پہنو، اپنے ٹخنوں کو نہ چھپانا. جو اپنے ٹخنوں کو چھپائے گا قیامت کے دن آمنہ کے لحاظ سے وہ دور کر دیا جائے گا، اس کے ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی، آپ نے ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا مومن کے شلوار کا پہنچا یا لنگی کا کونا یہاں تک ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ میرا عزیزو آج کی میری سمجھ میں الٹ آیا. مردوں نے نیچا کر لیا، عورتوں نے اونچا کر لیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے عزیزو ایک عمل چھوڑنے پر، ایک طریقہ چھوڑنے پر، ایک اللہ کا حکم چھوڑنے پر آپ کو مجھے پتہ نہ چلا امام الانبیاء کے موضوع کو سب سے دور کر دیا گیا ہے. نقصان یہ نہیں کہ آج کاروبار میں نقصان ہو گیا، آج میری دھاڑی نہ لگی، آج میری مزدوری نہ ہوئی. نقصان یہ نہیں کہ آج لاکھوں کا نقصان ہو گیا. نقصان میرے بھی تو قیامت کے دن یہ ہوگا تو آپ کے میرے اللہ نہ کرے مجرموں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، اور لوگوں آج ادھر دیکھو، اس شخص کو جانو جس کی سرگودے کے اندر بار ہوا کرتی تھی. لوگ جب آیا کرتے تھے، لوگ اپنی کرسیاں چھوڑ دیا کرتے تھے، جب آیا کرتے تھے کہتے تھے یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو. آج مالک کے اعلانات اعلان کر رہا ہے، اس کو اچھی طرح پہچان لو، جان لو، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اس کا نام فلاں، اس کے باپ کا نام فلاں. اللہ اعلان فرمائیں گے او لوگوں اس کی طرف دیکھو، آج میدان معاشر میں یہ ناکام ہو گیا ہے. میدان معاشر تو میرے عزیزوں مرنے کے بعد دیکھیں گے. کل تمہیں موقع ملے فجر کی نماز کے بعد، عصر ظہر کی نماز کے بعد، دن کے اجالے میں میرے عزیزوں قبرستان چلے جانا. کہیں بیرسٹر لکھا ہوگا، کہیں جج لکھا ہوگا، کہیں وکیل لکھا ہوگا، کہیں عبد الحنان لکھا ہوگا. یہ بھی رگڑے کے اندر قیامت کے دن آئے گا جب لوگ مسافہ کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت کو تکلیف نہ دو، حضرت کو آرام کرنے دو، مسافہ نہ کرو، دور دور ہو جاؤ. اللہ فرمائے گے تیرے پاس لوگ آیا کرتے تھے، تیری کیا پہچان کی؟ تو پانی کا گندا قطرہ تھا. یہ تو میں نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا، تجھے پیر طریقت بنا دیا، تجھے رحمت شریعت بنا دیا، تو دنیا کے اندر اتنا بڑا ہو گیا. لوگ میری محبت میں تیرے قریب آیا کرتے تھے، تو نے منہ نہیں لگایا کرتا تھا. آج بتا اپنی عزت کا مون لگا، ورنہ خدا تیری عزت کا مون لگائے گا. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. جس کے دروازے پر میں کاغذ لے کے گیا تھا اور میں کہہ رہا تھا حضرت آپ کے اختیار میں ہے، پورا سرگودا پورا ٹاؤن تیرے اختیار میں ہے، میرا بچہ بے روزگار ہے. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ جو عورت دروازے پہ گئی تھی اور کہا تھا شوہر مر گیا، 4 بچیاں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی ہے، آپ کو میرے زکات فنڈ سے لے دیں. 6 دن دروازے پر اس کے گئی، یہ بار بار کہتا تھا اس کا سیکورٹی گارڈ اول تو دروازے پہ کھڑے ہونے نہیں دیتا تھا، کہتا تھا صاحب مصروف ہے، صاحب گھر کے اندر ہے، صاحب آرام فرما رہے، صاحب رات سفر کر کے آئے ہیں، صاحب مل نہیں سکتے، دفتر آ جانا. اللہ کی قسم اتنا ویلا پڑا ہوا ہے. آج میرا عزیزو اس سے ملاقات کرنے کے لیے مرے ہوئے 4 سال ہو گئے، ملاقات کرنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے دائیں بائیں سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. لوگ یوں ہی گھورا کرتے تھے. یہ کون لوگ ہیں جن کی گاڑی زوم کر کے گزرا کرتی تھی؟ اللہ اکبر. آدھا گھنٹہ ٹریفک پولیس ہوا کرتی تھی، کوئی پیدل چلنے والا گاڑی لے کے گزرتا، پولیس والوں کا تھپڑ پڑتا، انتظامیہ کی لاٹھی چارج ہوا کرتی تھی. رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ لوگ ہیں یہ اسلام آباد 2 گھنٹے کا راستہ لگتا تھا، موت کے جھٹکے نے ساری کو دنیا کا راستہ بھلا دیا ہے.
रोटी खा लो, रोटी मांग के खाते हो, कब से रोटी भूख लग रही है, पानी मांग के पीते हो, दूध मांग के पीते हो, सारी जो जरूरतें मेरे अजीजों वो मांग के करते हो। बुलावा भी तो तुम्हारे पास अल्लाह का 5 मरतबा आता है, अल्लाह के बुलावे पे जाते क्यों नहीं? इंशाअल्लाह मैं कल करूंगा, अल्लाह ने चाहा मैं कल करूंगा, इंशाअल्लाह मैं कल करूंगा। और मेरे बाबू कल पे सारी चीजें छोड़ है, अल्लाह अकबर, तेरे सराहने तो इजराइल अलैहिस्सलाम टेक लगा के खड़ा हुआ है, एक बार के मंजे पे पाँव रखेगा, मैं इसकी गर्दन मरोड़ के ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर, तू कल की बात कर रहा है, फरिश्ते ने एक रात, आज की रात भर में रहने का तेरे से छीन लिया है। बचपना मेरा गुजर गया, जवानी मेरी गुजर गई, बुढ़ापा मेरे पे आ गया, कल करूंगा, कल रखूंगा, इंशाअल्लाह बाद में रखूंगा, इंशाअल्लाह कल से नमाजें पढ़नी शुरू करूंगा। अगर तो मेरे साथ दोबारा दुनिया के अंदर आना है फिर तो कल कर लेंगे, अगर ना मेरा वीडियो यहाँ से जाने के बाद आना कोई नहीं, फिर देर किस बात की। और मेरा वीडियो अपने अपनों वाला थैला मजबूत कर लो, भारी कर लो, उसकी सलाइयां मजबूत कर लो, गीबत की बाड़ लगा दो, चुगली उसमें ना आने दो, इतना बड़े उसमें ना आने दो, जितना हो सके कर लो। इंसान लाहौर के सफर पे जाता है, 20,000 नहीं 5 और लग रहे, गिरी गई 2-4 और लग लो, परदेश में जा रहे हो, तुम्हारे काम आएंगे। मेरा जीरो जहाँ जाकर वापिस लौट के आना, वहाँ कितनी फिक्र है, और जहाँ जाके वापिस नहीं आना, वहाँ की तरफ आपका मेरा आज तक ध्यान ही कोई नहीं गया है। मैं हरम पाक के अंदर मेरा अगस्त के महीने में अल्लाह अकबर बैठा हुआ था, हजरात मेरी व्हील चेयर लेकर कहने लगे मौलाना आपको मक्की साहब से मुलाकात हो गई। अल्लाह अकबर, उनके यहाँ घर चला गए, कहने लगे मौलाना आपको एक और अल्लाह वाले से मिलाए, शेख अब्दुल्ला नासिर से मिलाए, जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान से। मुझे लेकिन के पास चले के मुसाफा हुआ, कौन है? जो मेरे साथ 4-5 आदमी थे। हजरत ये बहुत बड़े पीर है, पाकिस्तान का नाम पर खतीब है, खतीब यूरोप एशिया का अल्खाब है। अल्लाह अकबर, पीर तरीकत भी कहते हैं, बड़े शरीयत भी कहते हैं, चिन्नी जुबान भी कहते हैं, खतीब पाकिस्तान भी कहते हैं, उलमाए किराम की शान भी कहते हैं, मसलक की पहचान कराते हैं। अल्लाह अकबर, सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ा अल्लाह अकबर कमजोर सा जिस्म, सफेद चेहरा, पता लग रहा था सिद्दीकी नूर नजर आ रहा है। मुस्कुरा के फरमाने लगे होंगे हमें इससे क्या लेना? कंधे पर हाथ रख के फरमाने लगे, फरमाया दुनिया का ताल्लुक तो आपने बता दिया, आप बताओ अल्लाह के साथ आपका कैसा ताल्लुक है? अल्लाह से आपकी अलग सलह कैसी है? अल्लाह से आपका लेना देना कैसा है? मैंने कहा उसका तो मुझे पता कोई नहीं। जाओ मियाँ, दुनिया वालों से ताल्लुकात बहुत बना लिए, जहाँ रहना कोई नहीं, वो इतनी पहचान है, जहाँ जाना है वहाँ की पहचान का कभी तुझे ख्याल ही कोई नहीं आया है। मौत के वक्त वास्ता अल्लाह से पड़ेगा, बीमारी में वास्ता अल्लाह से पड़ेगा, तकनूस में जान आएगी अल्लाह से पड़ेगा, पैर के मुंह से जान निकलेगी वास्ता अल्लाह से पड़ेगा। बीवी किसके? माल के पीछे छोड़ के जाएगा, औलाद माल की हिफाजत के लिए छोड़ के जाएगा, बच्चे किसके लिए? माल के हवाले करके जाएगा। रब्बे तौबा की कसम मौत आएगी, उस वक्त रो रो के करे दुआ करेगा, मौलवी साहब दुआ फरमाओ अगली मंजिल आसान हो जाए, रो के दुआ करो मौलवी साहब बच्चे न बिखरे। फरमाया जब मैयत घर से निकलती है, जब जनाजा घर से निकलता है, चपाई चौकट दरवाजे की पार करती है, मैयत रो रो के झगाड़े मार के कहते हो लोगो अकेला जा रहा हूँ, अपना कुर्बा छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर मेरे साथ पता नहीं क्या बनेगी, मेरे कुर्बे की हिफाजत करना, मेरी आंख से ना देखना, गैरत वाले घर के अंदर गैरत वाली बच्चियां छोड़ के जा रहा हूँ। उस वक्त माँ भी रोएगी, बहन भी रोएगी, बीवी बच्चे सारे रोएंगे, कोई माथे पे हाथ फेरेगा, कोई चरपाई पकड़ेगा, कोई अब्बू अब्बू करेगा, कोई लाडली को लावेगा, कोई पोती को लाएगा, कोई दोती को लाएगा, कोई 6 साल के मुन्ने को लाएगा, और भाई कहेगा ओ मेरे भाई ये तेरा बेटा खड़ा है। अल्लाह अकबर, इसके एक आवाज पर दुकान छोड़ के आ जाया करता था, आज तुझे बुला बुला के थक गया, इसका दूल्हा खराब हो गया, बीवी रो के कहेगी एक तरह देख तो सही, मुझे 400 आदमियों में 400 आदमियों में मुझे तैयार लेके आया था, मेरी शादी पर उन्होंने वलीमे पे 1000 आदमियों को बुलाया था, आज मुझे पता लगा 3 महल के इलाके में अल्लाह अकबर एक आदमी ने अपने बच्चे की शादी पे 17 करोड़ रुपया खर्च किया। अल्लाह अकबर, मेरा जीवन बुरा के ऊपर इतना पैसा
پیسے لٹا، اتنے موبائل لٹائے گئے، میرے عزیزو اللہ کی قسم اسے کوئی جا کے بتائے اتنی فضول خرچی کی، اگر مالک نے دیا اس کا مطلب یہ نہیں لٹاتا، پھر ایک ایک روپے کا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ جب اللہ کریم تجھے پوچھیں گے تجھے علاقے کے اندر بیوہ کی بچیاں نظر نہ آئیں، یتیم کے بچے جنہوں نے اسکول کی فیس کوئی نہ دی، اللہ اکبر، بس صاحب نے انہیں گھر بھیج دیا، وہ تجھے نظر نہ آئے، بیمار اسپتال کے اندر تجھے نظر نہ آئے، سرگودے کے اندر اتنے مریض ہیں، اللہ اکبر، جو علاج کے خرچے کو سن کر پرچی لے کے اپنی رپورٹیں لے کے گھر آ گئے اور کہنے الحمدللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لو، ہمارے پاس خرچے کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایک بندے کی صحت یابی کا ذریعہ بنتا، شفا تو اللہ نے دینی ہے، اسی کے بچوں کا سہارا بنا دیتا، اسی کے گھر کے اندر میرا عزیز اور رونے کے بعد مسکراہٹیں لے آتا، پتہ نہیں اللہ اکبر، باپ شفا یاب ہو کے گھر آتا، آمنہ کے لال کے سلام خدائے پاک کی قسم دروازے پہ پہلے آ جاتا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں، یہ تو کام بعد میں پتہ لگے گا۔ جب وہاں کے رنگ دیکھے گا، جب وہاں کا غصہ دیکھے گا، ایک اللہ ایک دفعہ ذرا میری بات تو سن لے، اللہ فرمائے گا کیا سنانا چاہتا ہے؟ ایک اللہ ذرا ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دے، تیری کبریائی کی قسم ہے جتنی دیر مجھے دنیا میں رکھے گا میں کبھی بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ جب ملے گا سبحان اللہ کا بدلہ، الحمدللہ کا بدلہ، جب اللہ اکبر کا بدلہ ملے گا، جب لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، جب سرور شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، پھر منہ میں انگلی لے کے پچھتاوے گا، کاش میں دنیا کی باتیں نہ کرتا، کاش میں اخبار نہ پڑھتا، پاکستان کا ورلڈ کپ نہ دیکھتا، سارا دن اللہ تیرے ذکر میں گزارتا، نمازوں کے سجدوں میں، قرآن کی تلاوت میں گزارتا، مجھے کیا پتا تھا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ جل شانہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دے دیا ہے۔ اس دنیا کو میرا عزیزو ایک ببل کی مانند ہے، کبھی کھینچ کے کوئی لاہور لے کے جا رہا، کھینچ کے کوئی کینیڈا لے کے جا رہا، کھینچ کے میرا عزیزو کوئی امریکہ لے کے جا رہا، کھینچ کے میرا عزیزو کوئی سعودیہ دبئی لے کے جا رہا، اللہ اکبر، یہ دنیا بھی اتنی بھیڑ ہے، ریال دے کے بھی تیرے قابو میں نہیں، ڈالر پاؤنڈ دے کے بھی تیرے قابو میں نہیں، وہ دینار دے کے تیرے قابو میں نہیں، اللہ اکبر، یہ دنیا تیرے ہاتھ سے نکل گئی، جتنی کھینچے گا، جس چنم میرا عزیزو اپنی حیثیت پہ آ جائے گی، کتنی بڑی ہے، اسے کھینچ کے سونے سے سونے میں لے جا، یہ پھر بھی سکڑ جائے گی، اللہ اکبر، جو تُنے چیز بنائی وہ سکڑ رہی ہے، مالک کائنات نے بنایا اس دنیا کے نظام کو، دنیا کو، فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے میرے بندے میں نے بنائی سے تھوڑی ہے، تو اسے زور لگا کے بڑی کیسے کر سکتا ہے؟ زمین بنائی، آسمان کی چھت بنا دی، تہرے نکال دی، دریا نکال دیے، سمندر نکال دیے، باغیچے بنا دیے، سب کچھ بنا دیا، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے کشمیر نہیں دیکھا تو کچھ نہ دیکھا، کوئی کہتا ہے لاہور نہیں دیکھا تو کچھ نہ دیکھا، کشمیر جنت نظیر ہے، اللہ اکبر، ٹاپ سراب نے کیا نہ دیکھا، نرائن کا گھان نہ دیکھا، اللہ اکبر، سرگودا شہیموں کا شہر ہے، گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے، کوئی ولیوں کا شہر بنا دیا، جس نے ملتان نہ دیکھا اس نے کچھ نہ دیکھا، پاکستان کا دبئی کراچی ہے، اللہ اکبر، الہ العالمین فرمایا اے جھوٹے وہ جھوٹی تعریف کرنے والے، تو اس کی تعریف اتنی نہ کر، میں نے قرآن میں اس کو لکھ دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جتنی تجھے رنگ رلیاں زیب و زینت نظر آ رہی ہے، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، اللہ کہہ رہے قرآن میں۔ نہ اس کے پیچھے لگ کے آنا، نہ اسے اپنے پیچھے لگا کے آنا، اس سے اپنے کپڑے جھاڑ کے آئیو، مگر نہ قیامت کے اتنا تجھے حساب دینا پڑے گا، سارا حساب دیتے جاتے تیری جان مشکل کے اندر آ جائے گی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنا بڑا تاجر ہے جس کی تجارت کے نفع کا سامان مدینے میں 300 اونٹوں کے اوپر آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، اللہ اکبر، آج عبد الرحمن بن عوف کا تجارت کا سامان 300 اونٹوں کے اوپر آ رہا ہے، اللہ اکبر، اما جان کو پتہ لگا تو مائی صاحبہ نے فرمایا ٹھنڈا ہو کا برا، کہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سچ ہی فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا۔
بھائی عبد القیوم صاحب کی بھی بیمار ہے، اس کے لیے دعا بھی کر دو، اللہ صحت عطا فرما دے۔ ہاں، یہ بات عبد الرحمن بن عوف کے کان میں پڑ گئی کہ حضور نے کیا فرمایا تھا۔ سارا اپنا مال چھوڑا، اماں کے دروازے پر آ گئے۔ اماں جی بتاؤ حضور علیہ السلام نے کیا میرے بارے میں فرمایا تھا؟ نہیں بس سچ فرمایا تھا، کچھ تو بتا۔ عائشہ کی رونی آ گئی، فرمانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کے پاس اتنا مال آئے گا، مال کی کثرت کی وجہ سے گھسٹتا ہوا جنت کے کونیوں کے بل جائے گا، مال کی کثرت کی وجہ سے کونیوں کے بل گھسٹتا ہوا جنت میں جائے گا، مال اپنی طرف کھینچے گا، یہ جنت کی طرف جائے گا۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں فرمایا؟ عبد الرحمن بن جنت۔ اللہ اکبر، جس کو آمنہ کا حال کئی مرتبہ بشارت دے رہا ہے۔ اما اس کا حال کیا؟ فرمایا تو میرے سے بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اما اندر تو گواہ ہو جا اور مدینے والوں تم گواہ ہو جاؤ، اللہ کا جو تجارت کا نفع کا مال ہے سارا مدینے کے غرباء پر صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ سے اتنا مانگو جتنا اللہ کو حساب دے سکو، کتنا مانگو میرے عزیزو۔ اللہ اکبر، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا بلال ذرا منبر پر کھڑا ہو، 24 گھنٹے میں کتنا کھایا، کتنا پیا، کتنا سویا، کتنا جاگا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے منبر پر آئے، مسکراتے نیچے اتر گئے۔ یا رسول اللہ 24 گھنٹے کا کیا حساب لوں؟ میرے بلال نے پورا دن گزر گیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ یہ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سے پہلے جنت میں جا بھی کوئی نہیں سکتا، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو میرے سے پہلے بھی جنت میں چلا جائے گا، وہ کون ہے؟ فرمایا میرا بلال ہے، جس سواری پہ میں سوار ہوں گا اس کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، پہلے بلال جنت میں جائے گا، پھر آمنہ کا لال پیچھے جنت میں جائے گا۔ دنیا کمانا مذمت نہیں ہے، کمائیے، اللہ تمہیں دے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اچھے سے اچھا، پیو سے اچھا۔ اس کا اسراف نہیں کرنا، اسے ضائع نہیں کرنا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ نکلی گاڑی سرگودا شہر میں سے، چار گاڑی ادھر چار ادھر، ہٹو بچو، دروازہ گاڑی کا کھلا، خوشبو کی ہلے سے پورا سرگودا شہر میں گیا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ پلازے کا مالک، یہ مارکیٹ کا مالک ہے، یہ شادی ہال کا مالک، یہ ہے، تیرے میرے جیسا کھڑا تھا، کباب مال کا۔ جب اس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت ہم کہاں چلے گئے تھے؟ سیاڑا آدمی وہیں کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے عزیزو ہسپتال میں جنرل ہڈی جوڑ وارڈ میں لے گیا۔ کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کی باں کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کہ یہاں کھڑا ہو کے کہے اللہ جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو اس وقت میں کہاں تھا؟ فوراً رونے لگ گیا کہ مالک میں تیری ناشکری نہیں کرتا، جس حال میں رکھے اچھا رکھے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ کسی کو دے گیا 5 وعدے اللہ کے قرآن میں، دوسرا پارا تیسرا رکو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اللہ اکبر، ونقص من الاموال، کبھی مال میں نقصان اتار چڑھاؤ کر، والانفس تمہاری جانوں سے، والثمرات تمہاری کھیتوں یا تمہاری اولادوں سے، کبھی گود کو اجاڑ دیں گے، کبھی گود آباد کر دیں گے، کبھی سیک دے دیں گے، کبھی بستر پہ لٹا دیں گے۔ اللہ جل شانو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرا بندہ جیسے بھی حالات تیرے پر آ جائے صبر اور نماز کے سجدوں سے میری مدد طلب کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، دنیا والوں کو بتا دو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، اور دنیا والوں کو بتا دو صبر کرنے والوں کو، وبشر الصابرین، آسمان کا مالک خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ 2 درانیاں جٹھانیاں گھر میں، ایک کا شوہر امریکہ میں، دوسرے کو میرے عزیزو پلاسٹک کے اس کے برتن کوئی نہیں خریدتا، اور پھر تو یوں نہ کہ ہائے میرے پہ کسی نے تمیز کرا دیے، میرے گھر والے کی کسی نے روزی کو اجاڑ کے رکھ دیا یا روزی کو باندھ کے رکھ دیا۔ اللہ کی قسم اگر روزی بندوں کے اختیار میں ہوتی تو زمین کے اوپر انسان تو کیا کوئی جانور بھی زندہ نہ رہتا۔
آج جامع مسجد الفین میں اپنا عقیدہ پکا کر جاؤ، عزت دینے والا کون ہے اور عزت کس کے ہاتھ میں ہے، تھوڑا زیادہ کرنے والا کون ہے، نفع نقصان دینے والا کون ہے، یہی تو اللہ اپنے بندے سے مطالبہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو سرگودے والوں، حالات کے اندر بہتری کوئی نہیں آنی، اور پکی بات اگر کہو قسم اٹھا کے میں قسم اٹھاؤں گا، ہمارے پر حالات کی پریشانی کبھی حکومت کی طرف، کبھی اسلام آباد کی طرف، کبھی سرگودے کی طرف، کبھی ڈالر کی طرف، کبھی گیس کی طرف، کبھی تیل کی طرف، کبھی نفع نقصان کی طرف نظر جاتی ہے۔ جدھر جدھر نظر جائے گی وہاں تو پریشانیوں کا گڑھ ہے۔ جیسے بھی حالات آئے اگر اللہ جل شانہ کی طرف نظر جائے گی، میرے عزیزوں اگر اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے گا، اس کے ہر حال میں رہنے پر آپ کو مجھے رہنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، نہ دل کا اجالا دیکھے گا نہ رات کا اندھیرا دیکھے گا، اگر مالی گرہن کرنے پر آ گیا تو سارے ہمارے بگڑے کاموں کو بنا کے رکھے گا۔ کبھی ادھر پھدکتا، کبھی ادھر بھاگتا، کہیں سے تیرا مسئلہ حل ہوا، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ سرگودا کہاں، تو کہاں، میں کہاں، تو کہاں، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ یا اللہ سرگودے والے کہہ رہے یہاں، حفظ آباد والے کہہ رہے یہاں، پیر والے کہہ رہے اللہ یہاں ہے، لاہور والے کہہ رہے اللہ یہاں ہے، مکے والے کہہ رہے اللہ یہاں، مدینے والے عبداللہ بس کر، کون کون سے ملک گنوائے گا، کون کون سے شہر گنوائے گا؟ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا، آج میرے بندوں کو قرآن پڑھ کے سنا دے۔ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق میں دیکھ، مغرب میں دیکھ، جہاں جہاں تیری نگاہ اٹھی جائے گی تجھے وہی وہی اللہ کی ذات نظر آ جائے گی۔ یا اللہ یہ آج یہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا، اللہ اکبر، یہ بھی پیسے لے کے جائے گا میرے سمیت۔ ہاں اور خالی کیوں نہیں، اللہ برکت دے، دور سے تو کہہ دو آمین، اور میری روزی میں بھی اللہ برکت دے، کہہ دو آمین۔ کیونکہ تقریر بھی تو فن ہے نا، جو میں نے آپ کو سمجھائی تقریر وہ تھی، یہ تو ایک فن ہے، پیسے مجھے اس کی ملنے۔ اگر میں وہاں نہ کرتا تو وہ کہتے حضرت تھکے ہوئے تھے، بیمار تھے۔ اگر میں شروع کر دی تو واہ لگی تقریر مولانا کی، بھائی اللہ تقریر میں نے پہلے کر دی، یہ میری ہوا کی آواز ہے، اس میں ہی کھیلنے میں بڑھوتری کنوٹی کا اضافہ ہوگا۔ اللہ یہ میں آپ کو دیکھو بھائی، ہم زندگی کو وہ نسبت ہے ہماری اللہ والوں سے، تصویریں بناؤ بڑی، میرے سے اجازت نہ لو، ہمارے بڑے فرماتے ہیں حرام تو حرام ہے، اب کھینچ لو تمہاری مرضی، کھینچ کے جزاک اللہ کہہ دو وہ بھی تمہاری مرضی بھائی، ہم تو تمہارے آگے 4 گھنٹے کے لیے بت ہیں، ہے تو چیز ایک نفرت والی نا، چلو اس کو دل سے نفرت جانو، باقی آہستہ گاہے گاہے کوئی نہیں، چلو کوئی نہیں، 2 گھنٹے لیلاؤں کو دیکھو گے، 5 منٹ ہمارا دیدار بھی کر لو گے، تھوڑا ہوا نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے بہت سارے اپنے سٹیٹس پہ لگا رکھے، چلو شکر ہے، ننگے پن سے تو بچے، درود شریف پڑھو، اپنی پٹری پہ دوبارہ آ جاؤ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا الہ العالمین اللہ غنی۔ یہ ساؤنڈ سسٹم 4 دیواری کے اندر آواز ہے، بات تھوڑی تھوڑی جا رہی تھی، کتنی جائے گی؟ اگر سناٹا ہوا تو میلا دا می چلی جائے گی، بغیر نہ بس لو۔ اللہ جل شانہ یہ تو اس آواز کے ذریعے 2 میل آواز جا رہی ہے، میں زور سے بولوں گلا خراب، گلا پھٹ جائے گا، مجھے کعوے پینے پڑیں گے، اللہ اکبر، مجھے دال چینی کی چائے پینی پڑے گی، مجھے لونگ والا پان کھانا پڑے گا۔ یہ تمہیں میں نے اس لیے بتایا کہ مجھے تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کا شوق ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے ان ساری حفاظتی تدابیر سے اپنے گلے کو پاک رکھا ہوا ہے کہ اللہ تیرے لیے بولنا ہے، تیری مرضی بٹھا دے بلا لے۔ اللہ نے تھکن والا مادہ عبدالحنان میں سے ختم کر دیا، اللہ کے بولو اللہ کا، یہ میرے پہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن اب عمر ایسی گزر گئی، کہتا ہوں یار بیان جلدی دے دو تاکہ میں اپنی پوری آب و تاب سے دمال ڈال لوں، ورنہ دیر میں دو گے پھر بھی ڈول تو بجتا ہی تھوڑا بہت میرے سے۔ لیکن بیان کا ٹائم 8-9 بجے کا ہوتا ہے، پھر تو سستا ہی، تمہیں بھی نیند آ رہی، مجھے بھی نیند آ رہی۔ اس کی آواز میرے عزیزوں ارد گرد گھومے گی، میرے عزیزوں 1 نمبر والے، 2 نمبر والے، رحمان پورے والے کہیں گے ہمارے پاس تو آواز آئی، کوئی اچھا مولوی صاحب آئے تھے، اتنی بھی آواز گونجے گی۔ میرے عزیزوں کیوں کہ ہم نے آپ کو اپنے قریب لانے کے لیے، اپنے آپ کو سنانے کے لیے کہا الہ العالمین جب میں تجھے سناؤں گا تو مجھے بھی ساؤنڈ والے کا سہارا لینا پڑے گا،
یا اللہ میں تو سبزی بھی ادھار ریڈی پر لگاتا ہوں، میں سوڈ والے کے 8,000 روپے 4,000 کہاں سے لے کے آؤں گا؟ اللہ اکبر، کیا پتا دل میں سوچ رہے مولوی صاحب آپ نے کم بتائے، میرے ریٹ تو نہ گراؤ. کیوں جی؟ لیکن ایک جگہ میں نے مدرسے کے لیے چندہ مانگا، ایک ساؤنڈ والا، انہوں نے کہا جی آج کی دیہاڑی کے پیسے میرے مدرسے میں دے دو. تو اس نے مولوی یقین سے جھٹکا تھا داڑھی مون، کہنے لگا مولانا آئندہ جہاں بھی دینی پروگرام ہوگا میرا ساؤنڈ فری ہوگا. اللہ بھاولپور میں، بھاولپور میں نہیں ہے، اچھا بس ہے مہنگائی بہت ہے. جڑا اتنا سارا مال کٹھا کیتا ساڈے کام آنا کدھے جانا. اگر تو آپ نے اکیلا مجھے دینا پھر میں اس کے لیے دعا کرا دوں، اس کی طرح محنت کر لوں. اگر مل بانٹ کے کھانا تو پھر ہمیں دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ہم تو اللہ سے آپ ذرا زور سے آمین کہو گے؟ زور سے کہہ دو آمین. اور جب میں دعا کروں اس پر بھی زور سے آمین کہنا. اللہ ابو بکر کو اتنا دے ہمیں رجا رجا کے بھیجے، کہہ دو آمین. دیکھو یار، پیسہ آج ہے کل کوئی نہیں، کتنے دن کھا لیں گے، پرسوں کھا لیں گے، لیکن یہ جو اخلاق ہے، کردار ہے، خدا کی قسم قبروں میں جانے کے بعد بھی لوگوں کو یاد آتا ہے. اللہ اس کی نبھانے کے میں توفیق عطا فرمائے. یا اللہ میں تجھے تیرے تک آواز کیسے پہنچاؤں؟ یا اللہ زمین آسمان کا خلا، پہلے آسمان سے دوسرے کا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں کا، سدرۃ المنتہا عرش مولا کا، کہاں تک جاؤں یا اللہ؟ فرمایا عبد الحنان یہ چھوٹی چھوٹی طوطیاں بولنے والے یہ بزرگ حضرات یہ اپنی آواز کہاں سے لے کے آئیں گے؟ الہ العالمین پھر پتا کیا کروں، تیرے بندوں کو کیسے بتاؤں؟ اللہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ کتنی آواز میں آ کروں او کروں یا آہستہ کرو؟ فرمایا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اے میرا بندہ تحت الثرى پہ چلا جا، سدرۃ المنتہا پہ چلا جا، ساری کلمتی مکا دوا. اگر تیرے منہ میں زبان نہیں تو گونگا ہے، تو منہ کر کے مجھے پکارے گا، وہی اللہ کی ذات تیری مدد کرنے کے لیے آ جائے گی. تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے دعا کرو اللہ یہاں جو نوجوان بیٹھے جن کی شادی رہی اللہ ان کے بیڑے پار لگا دے. زور سے دعا آمین. ایک آدھے سے تو میں نے بھی وعدہ کیا میں تیرے لیے دعا کروں گا بشرط نکاح میرے سے پڑھوائیو اور سواروں کی پڑیوں پر نہ ٹرخائیو. کم از کم جتنا تو دولے والی گاڑی سجے گی اتنا تو ہدیہ مجھے کر دیو. کیوں بولتا اتنا تو بنتا ہے کہ نہیں میرے؟ برات پراڈوں میں لے کے جانی اور مولوی صاحب سے نکاح فری میں پڑھانے، یہ تو ڈنڈی لگ جائے گی. اللہ جتنے چھڑے چھانٹ ہے اللہ سب کے بیڑے پار کر دے. اب تو زور سے کو تمہاری مطلب کی دعا کر دی یار. اور اگلی دعا کروں گا انشاءاللہ تم اٹھ کے آمین کہو گے. اللہ جس جس کی جہاں پسند ہے اللہ وہی اس کا ٹانکا فٹ فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک یہ مولوی مطلب کا ہے ہمارے پاس. اپنی پسند اپنے ماں باپ کو بتاؤ، سارے کام اپنی مرضی سے کرو، لیکن شادی والا معاملہ ماں باپ کے قدموں میں ڈال دو. امی جی آپ جو چاہو کر میں حاضر ہوں، لیکن امی جی وہاں کر دیں گی تو میری چاہت ہے آپ دعا فرما دینا بیڑا پار. اگر آپ کو پسند نہیں تو کوئی بات نہیں. ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں رب کعبہ کی قسم ماں نے لوتڑے پوتڑوں میں نہ چھوڑا، اس حالت میں اماں تجھے مجھے کہاں چھوڑے گی؟ یار بنانا اپنے باپ کو یار بنا، باپ کو یار بنا، چھوڑ دے دنیا کے دندے. اور ایک سرگودے والو جامع مسئلہ فیض والو مجھے ایک وعدہ دے کے جاؤ، تم بھی وعدہ کرو، تمہارے چھڑے چھانٹ یار بھی تمہارے سے وعدہ کریں، جب تمہاری شادیاں ہو جائے تو 7 بجے کے بعد اپنی دوستی کو پوسٹ پون ختم. شام 7 بج گئے تو دوستی والی کنڈی کو تالا، کل صبح ملاقات کریں گے. یقین جانو 7 بجے اپنے گھروں میں گھسو، صبح فجر کی نماز کے نکلو. یہ تمہاری لگائیاں ہیں، تمہاری گھر والیاں، اللہ کی قسم یہ تمہاری بہنیں تمہارے سے پہلے ناشتہ تیار کے تمہاری میز پہ رکھیں گی. جب تمہیں منہ نہیں لگاؤ گے ہفتہ ہفتہ نہیں پوچھو گے نہیں وہ روٹی بنا کے دے گی. جو 2000 روپے کا کبوتر لے کے آیا اس کے لیے چھت پہ 8 گھنٹے رہے، اور جسے 10 لاکھ اپنے باپ کے 20 لاکھ خرچوا کے لے کے آیا اس سے ملاقات کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. اس سے اچھی تو کبوتر ہی ہے.
اور کبوتری کا کام کیا ہوتا ہے؟ کبھی کس کے کوٹھے پر، کبھی کس کے کوٹھے پر. خدا کے واسطے اس کی لگام میں کس لے، اسے وقت دے. اگر اس نے کوٹھا بدل دیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ایسے ہی بھائی عبدالرشید صاحب، آپ تو میرے سے سینئر بزرگ ہو، اللہ آپ کی داڑھی کے سفید بالوں کے موتیوں کا قیامت کے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ حیا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے. جب تک بہنیں گھر میں ہیں اپنے دوستوں کو نہیں لانا، اور جب بیوی گھر میں آ جائے تو اس وقت تو کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے. بس بھائی چائے پی لے ہوٹل سرگودے کے اندر، بہت روٹی بہت کھلاؤں گا، اللہ اکبر. نہیں کر دی پکی کھوا، منہ ٹوک دیا کر، کر دی پکی مینوں نہیں ملتی تینوں کتنے کھواواں، چل ٹورا کر. اسامہ صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ جس دن دوست کا قدم، لیکن ہو حلالی، ہو حلالی، خدا کی قسم وہ عزتوں پہ قربان ہو جاتا ہے. دوست عزت پہ قربان ہو جاتا ہے. اگر دوست کی آنکھ میں میل آ جائے تو اللہ کی قسم رات تو دن تو کیا، رات کے اندھیرے میں عزتوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. کبھی گھر والوں کو سامنے نہیں لانا. دوستی میرے سے آپ مجھ سے دوستی کریں. چائے پینی آئے، کھانا کھانا ہے، یار میں کیا کروں، میرا ابا بھی غیرت والا، میری اماں غیرت والی، ہمارا محلہ ہے، تجھے گھر میں 4-5 مرتبہ آتے دیکھیں گے تو تجھے چھوڑ میری بہنوں کے بارے میں غلط سوچ آ جائے گی. ہاتھ جوڑتا ہوں تو میری عزت کا خیال کرتا ہے. بھائی باہر مل، گھر ہم نہیں ملتے. صبح سے لے کر رات 8 بجے تک دوستوں میں چائے پی رہے، روٹی کھا رہے، رات 8 بجے سے 1 بجے تک کبھی دوستوں کی بیٹھک میں، کبھی اس کی بیٹھک میں. تو جس کو گھر کے اندر دلہن بنا کے لایا، خدا پاک کی قسم ہے اگر تو نے اسے وقت نہ دیا اور سارا وقت تو نے دوستوں میں لگا دیا تو یہ گود عبد القادر جیلانی کو جھولا دینا چھوڑ دے گی. اگر تو نے سارا وقت دوستوں میں لگایا، اس گود کو تو نے وقت نہ دیا، اس عورت کو تو نے وقت نہ دیا، خدا پاک کی قسم ہے تیری نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی. جب گھر کے اندر کلکل ہوگی، گھر کے اندر جھگڑے ہوں گے تو اولاد کی تربیت خاک کریں گے. اولاد کی تربیت خاک ہوگی. غصہ کہیں کا کہیں پہ اتر رہا، غصہ کہیں کا کہیں پہ اتر رہا. دکان کے اوپر گاہک آیا، سنو غصہ کیسے اترتا ہے. دکان کے اوپر گاہک آیا، 1 کلو چینی دے دے. اس نے مزدور سے کہا، ملازم سے، کلو چینی ڈال کے لا بھائی. اب اس کی بری قسمت تھیلی پٹھی ہوئی تھی، انہیں تھیلی ڈالی، وہ ساری چینی ڈالی، نیچے نکل گئی. مالک اٹھا، اندھا حرام تے میں تھاڑ کر کے تھپڑ مارا. اندر کی چیزیں دانتوں کو نوچ رہے ہیں، کچھ کر تو نہیں سکتا مالک کے آگے. گھر گیا، جا کے ٹوپا وہاں، جرابے وہاں، جتی وہاں، پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ. بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ تو اللہ کے بندے بتا تو سی کیا ہوا. مجھے تھاڑ کر کے بیوی کو تھپڑ مارا، یہ ہویا. بیوی یوں کر کے بیٹھ گئی، رو رہی ہے. بڑا بیٹا کمرے میں آیا، امی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. امی کیا ہوا؟ دبا لو، کچھ نہیں ہوا. چوتھی مرتبہ امی نے پوچھا، بچے نے پوچھا کیا ہوا؟ ماں نے بیٹے کو تھپڑ مارا. یہ روتا ہوا باہر چلا گیا، ری ری کرتا گیا. چھوٹے بھائی نے کہا بھیا کیا ہوا؟ نہ تھپڑ مارا. یہ ہوا سالے تمہارا. ایسی ہے نا. جب یہ گھر سے نکلا تو ایک کتا کچرے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. غصہ آیا، روتے روتے اینٹ اٹھا کے اسے ماری. وہ کرتا ہوا چلا گیا تھا. یہ کہیں کا غصہ، کہیں کی لڑائی، پتہ ہی نہیں جینا کیسے مرنا کیسے. جیسے زاربن کی 2 گھنٹے کھولنے نہیں آتی ہیں. عجیب. سارے کے سارے مسئلوں کا حل اللہ سے صلح کر لو. سارے مسئلوں کا حل اللہ سے صلح کر لو. سارے مسئلوں کا حل اللہ سے صلح کر لو. مولوی صاحب اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اور میرے عزیزو، اپنوں سے بتاؤں، غیروں سے بتاؤں، چھوٹے چھوٹے مننے ننے منوں سے بتاؤں، بڑوں سے بتاؤں، اللہ کی قسم ہے اتنی جلدی نہ دنیا دار راضی ہوتا ہے جتنی جلدی آپ کا میرا اللہ ہمارے سے راضی ہوتا ہے. 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے.
تین اللہ کے ولی، مشہور اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ. تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے تھے. توبہ پہ بحث چھڑ گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کب قبول کرتا ہے. پہلا کہنے لگے حسن بصری کہ بندہ اللہ سے مانگتے مانگتے رونے لگ جائے سمجھو توبہ قبول ہو گئی. حضرت مالک بن دینار کہنے لگے نہیں نہیں، جب انسان اللہ سے مانگے اس کی جذباتی کیفیت ہو جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس امت اللہ کی محبت میں مدہوش ہو جائے سمجھو توبہ قبول ہو گئی. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اگر بندہ سچی توبہ کرے سمجھو اس کی توبہ قبول ہو گئی. تین آپس کے اندر بحث کر رہے تھے. کونے میں ایک بوبو بیٹھی ہوئی تھی. اب تو بھاگی لوگ ہیں. بوبو جانے کون؟ بڑی بہن کو بھی بوبو کہتے تھے اور پھپھی کو بھی بڑے بوبو کہتے تھے، یا گھر کی بڑی کو بوبو. وہ بوبو بیٹھی، اس سے لے جا. حرم کے اندر ایک بوبو بیٹھی ہوئی تھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ارے بھائی چل اپنی بحث سے چھوڑو، اس بوبو سے پوچھو. وہ کہتی ہے ہر وقت اللہ میرے سے رابطے میں رہتا ہے، ہر وقت میری اللہ سے کال ملی رہتی ہے. اس بوبو کا نام کیا تھا؟ جناب حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ تھا. کونے میں حرم میں بیٹھی اللہ سے کچھ میرے عزیزو سرگوشیاں اللہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آواز دی اے رابعہ. جناب رابعہ نے یوں دیکھا حسن بصری کیا ہے؟ جب میں اپنے یار سے ملاقات کرتی ہوں تو مجھے ڈسٹرب کر دیتا ہے، تو میری یار میری ملاقات میں خلل پیدا کر دیتا ہے. اے رابعہ اس وقت تو تیرے رابطے میں. کہا ہاں اس وقت تو میرے رابطے میں ہے. اللہ اکبر. اللہ تیرے میرے مزاج ایسے بن جائے، تیرے میرے اعمال ایسے بن جائے کہ اللہ ہر وقت ہمارے رابطے میں ہو جائے. کہہ دو نا آمین. دعا کرے تو خدا سے رابطہ، نماز کرے تو پڑھے تو خدا سے رابطہ، دنیا کا کاروبار کرے تو اللہ سے رابطہ. جیسے بچہ باپ کی انگلی پکڑتا ہے، بچہ گر نہیں پاتا، اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ ہمیں تھما دے تاکہ دنیا کی پریشانیوں میں اللہ گرنے سے اور گرنے سے ہمیں بچا دے. اے رابعہ تو اللہ سے پتہ کر کے بتا کہ کیا کہ بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے اور تجھے راضی کرنے کے لیے بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے. کہنے لگی حسن وہ میرے سے زیادہ جانے، تجھے نہیں پتا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. کہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا جب رو کے دکھائیں گے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سمجھو اللہ راضی ہو گیا. جب پکی توبہ کریں تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا. رابعہ کہنے لگی اچھا میں پوچھ کے بتاؤں. آپ نے اوپر دھیان کیا، کچھ ہونٹ ہلائے مسکرانے لگی. تو واہ حسن بصری سرگوتے والوں کو ایک مزاجت کر رہا ہوں، مغفور کر رہا ہوں. واہ حسن بصری اللہ کے بندوں کو اللہ سے کتنا دور کر دیا. اگر اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا تو کیا اللہ راضی ہونے میں آنسو کا محتاج ہے؟ کیا اللہ راضی ہونے میں رونگٹے کھڑے ہونے کا محتاج ہے؟ کیا اللہ راضی ہونے میں پکی سچی توبہ کا محتاج ہے؟ حسن بصری کس نے دیکھا آنکھ میں آنسو آیا یا نہیں آیا؟ حسن بصری کس نے دیکھا رونگٹے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حسن بصری کس نے دیکھا اندر جا کے اس نے سچی توبہ کی یا پکی توبہ کی؟ جناب حسن بصری کہنے کہ ہماری چھوڑ، وہ بتا کیا کہہ رہا ہے. عبد الحنان جا سرگوتے والوں سے جامع مسجد حفیظ میں خطر وہ کام میں جا کر میرے بندوں میں خوشخبری سنا دے. جب بندہ منہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، فرمایا ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف کروا دے گا. اتنا اللہ جلدی معاف ہوتا ہے، اپنے بندے سے کو معاف کرتا ہے. تو میرے عزیزوں مسئلوں کا حل، واحد مسئلوں کا حل اللہ کی طرف جو کرنا، ساری پریشانیوں کا حل اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کر لو، سارے دکھوں کا حل اللہ کو راضی کر لو. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو سارے دنیا کے کام بن جائیں گے. اگر اللہ ناراض تو ساری دنیا کے بگڑے سوڑے کام بھی اللہ بگاڑ میں رکھے گا. تو کیا خیال ہے اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو راضی. تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ مل کے کہیے یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما اور اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما. آمین آمین آمین. اور میرے پیارو اللہ کے پیارو، اللہ کے نبی کے پیارو، اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو اللہ کی قسم اللہ نے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا. وسائد و وعدے اللہ اکبر.
آپ کے کمروں میں، آپ کے ڈریسنگ میں، آپ کی میرے عزیز ڈرائنگ روم میں، سلیپنگ روم میں، ڈائننگ ہال میں، کہیں بھی جا کے بیٹھے، یہ کہاں ہے؟ یہ چائے سیٹ ہے، یہ کیا آئس کریم سیٹ ہے، یہ کیا ڈنر سیٹ ہے، یہ کیا شو پیس سیٹ ہے، یہ بھائی نے دیا، یہ امی لائی تھی، یہ دبئی سے آیا، یہ میرے بھائی کا دوست لایا تھا، میری بچپن کی سہیلی لائی تھی۔ دو تحفے تو میں آمنہ کا لال بھی دے کے گیا، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑا، وہ دو تحفے مجھے کہیں نظر نہیں آتے، چیدہ چیدہ تھوڑے تھوڑے دھندلے دھندلے آتے ہیں، کہیں میرا عزیزوں بہت زیادہ کہ بالکل نظر نہیں آتے۔ وہ دو تحفے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے امت کی جھولی میں ڈال کے گئے، فرمایا لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد انہیں تھامے رکھنا، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں رمضان آنے میں 2 مہینے باقی رہ گئے، ایمانداری سے بتاؤ 10 مہینے گزر گئے، کس کس کے گھر میں قرآن پاک تم نے کھلا دیکھا؟ نہ بچوں کے ہاتھ میں، نہ بڑوں کے ہاتھ میں، نہ مردوں کے ہاتھ میں، نہ عورتوں کے ہاتھ میں۔ یقین جانو یہ تحفہ کہیں سے اپنے گھر میں لے آؤ، نماز کا تحفہ اپنے گھر کے اندر لے آؤ، آمنہ کے لال کی مبارک زندگی اپنے گھر میں لے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ 2 تحفے تمہارے گھر میں آ گئے، تمہارے گھر ایسے سجے گے جیسے میرے عزیزوں زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے سج رہے ہیں۔